بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جو بہت ہی امیر ترین شخص تھا، مگر اللہ کی قدرت کہ اس کا سارا مال آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بالکل تنگ دست ہو گیا۔ بھوک مٹانے کے لیے وہ محنت مزدوری کرنے لگا۔ جب بھی اسے اپنے پچھلے وقتوں کی حالت یاد آتی تو وہ مایوس ہو جاتا۔ ایک دن جب رات کو وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اسے کہہ رہے تھے کہ مصر کے شہر قاہرہ میں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں اتنا خزانہ ملے گا کہ تمہاری پوری زندگی سنور جائے گی۔ وہ جب اٹھا تو اسے اپنا خواب یاد آیا اور اس نے سامان سفر تیار کیا اور مصر کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ مصر پہنچا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے آرام گاہ تلاش کی مگر اسے کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ کچھ دیر شہر کا جائزہ لینے کے بعد اسے ایک مسجد نظر آئی اور وہ آرام کی غرض سے مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے صحن میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ اسی رات کچھ چور مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کی چھت سے برابر کے گھر میں چوری کی نیت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ لوگوں کی آہٹ محسوس کر کے مکان مالک کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ چیخ کی آواز سن کر چور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ علاقے کے داروغہ کو بلایا گیا۔ مالک مکان نے کہا اب داروغہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا تو صحن میں اس آدمی کو سوتا ہوا پایا۔ وہ سمجھے کہ یہ چور ہے اور اس کی خوب پٹائی کی گئی اور ساتھ اسے سلاخوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ 4-5 دن کے بعد داروغہ نے اس سوداگر کو اپنے سامنے بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنے بارے میں ساری معلومات دیں اور کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ دراصل میں نے اس قسم کا خواب دیکھا تھا، اس لیے میں بغداد سے قاہرہ آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر داروغہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اے بے وقوف، کہ میں تو پچھلے 3 سالوں سے یہی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جو تم نے کیا۔ یہ پیسے لے کر جاؤ اور اپنے لیے کچھ ضرورت کی اشیاء خرید لو۔ اب وہ سوداگر گھر آیا۔ اس آدمی نے جو گھر کا نقشہ بتایا تھا وہ سوداگر کا اپنا گھر تھا، اس لیے سوداگر نے گھر آتے ساتھ فوارے کے نیچے کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی تھی کہ اس میں زیورات کی صندوق نکل آئی اور سوداگر نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں بے تحاشا زیورات تھے۔ سوداگر کی تو قسمت ہی چمک اٹھی اور اس طرح اس کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہوا۔ اس طرح وہ سوداگر مالا مال ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ قسمت کا دروازہ کسی کے لیے بھی کھل سکتا ہے، اور جب یہ کھلتا ہے تو پھر اچھوں کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ بے شک اللہ فقیر کو امیر اور امیر کو فقیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔